اگر کہیں راستے میں کوئی گندگی پڑی ہے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس گندگی کو چھونا چاہے یا اس کے پاس سے گزرنا چاہے۔ ہر شخص وہاں سے اپنی ناک بند کر کے اور اپنے آپ کو بچا کر نکلتا ہے، کیونکہ اس میں سے بدبو اتنی بری آتی ہوتی ہے یا وہ دیکھنے میں اتنی گھن آتی ہے اسے کہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ وہ چیز میرے کپڑوں پر لگے یا میں اسے برداشت کروں، اس کی جو بھی بو ہے۔ کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے کپڑوں پر لگ جائے گی تو کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، اسے خود بھی گھن آئے گی۔ اتنا شعور ہر انسان کو ہوتا ہے کہ گندگی ایک بری چیز ہے، لیکن یہی گندگی فزیکل نہ ہو کر سائیکولوجیکل ہو، اسپریچول ہو تو ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم لوگ کسی زمانے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی زبان گندی ہے جس کے پاس ہم لوگ نہیں جاتے تھے، ہمارے بڑے منع کرتے تھے کہ ایسے شخص کے پاس مت جانا، اس کی زبان گندی ہے، تمہارے اوپر اثر پڑے گا اس کا، تمہارے اوپر اس کا اثر آئے گا، اس کی گندگی آئے گی۔ کسی جگہ مت جانا، وہاں گندا ماحول ہے، برا ماحول ہے، تو انسان وہاں جانے سے رک جائے تو وہ بچ جاتا تھا۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہے اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ نہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جو کہ سوشل میڈیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے جہاں بیٹھے ہیں ہم کسی بھی گندگی میں کسی بھی حد تک گھس سکتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہمیں گھسنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جو میجورٹی آف دا کنٹینٹ ہے سوشل میڈیا پر وہ یہی گندگی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان کو، مجھے اور آپ کو اتنا ڈی سینسٹائز کر دیا گیا ہے کہ چھوٹی موٹی گندگی یا چھوٹی موٹی غلط زبان یا تھوڑی سی فحاشی ہمیں تو غلط بھی نہیں لگتی ہے، اور یہ اس بات کا سگنل ہے کہ ہمارا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہو رہا اس چیز کا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ ہمیں کیا غلط فہمی ہے؟ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں صرف دیکھ تو رہا ہوں، اگر وہ برا بول رہا ہے تو وہ خود اس کو شرم نہیں آ رہی، میں تو صرف اس کی مذاق اڑانے کے لیے، ایون آپ اس کی مذاق اڑانے کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ تو رہے ہیں نا، سن تو رہے ہیں، اور دیکھنا اور سننا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے جو آج تک ہماری ریئلٹی کریٹ ہوئی ہے بچپن سے اب تک، وہ کس بیس پر کریٹ ہوئی ہے؟ وہ سب کچھ جو ہم نے سنا، وہ سب کچھ جو ہم نے دیکھا، اسی نے ہماری ریئلٹی کریٹ کی، اسی نے ہماری آئیڈینٹی بنائی۔ وہ سب کچھ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ اسی بیس پر سمجھتے ہیں، جو کچھ سن کر، جو کچھ دیکھ کر ہمارے اندر پیدا ہوا، جو ریئلٹی ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم کیا ہیں؟ لیکن جب ہم اتنی امپورٹنٹ چیز کو، اپنے ٹولز کو، دیکھنے کو اور سننے کو، جو کہ دو انپٹ ہیں، ہمارے دل کی طرف جاتے ہیں، اور ہمارا دل اس سے اسی سے انفلوئنس ہوتا ہے، دو ہی تو انپٹس ہیں ہمارے دل کے، تو اپنے دل کو ہم کسی بھی گندگی میں ڈال دیتے ہیں، اس کو کچھ بھی دے دیتے ہیں اور اس کو گندا کر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نیت سے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کسی بھی شخص کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہنسنے کے لیے، اس کی مذاق اڑانے کے لیے، وہاں لائک کرنے کے لیے، خدا نخواستہ اگر لائک اور شیئر ہو رہا ہے تو پھر تو ہم پورے اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ غیبت کرنے والا اگر کسی سے غیبت کر رہا ہے اور سننے والے نے اسے روکا نہیں تو وہ اسی میں شامل ہے، یہ حدیث ہے۔ تو برائی کرنے والا، بری چیزیں کرنے والا، آپ اس کو روک نہیں رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہیں، آپ دونوں پارٹنرز ہو گئے اس برائی کو پھیلانے میں۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنی ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ میرے کان سے میں کیا سن رہا ہوں اور آنکھ سے کیا دیکھ رہا ہوں، تو اس کی ضمیر اتنی ایکٹیو ہوتی ہے کہ وہ جتنا اس گندگی سے بچتا ہے جس کی میں نے شروعات میں بات کی، اس سے زیادہ اس اسپریچول گندگی سے بچتا ہے، اور اس کو گھٹن ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے سے، ایسی بات سننے سے وہ اپنے کان بند کر لینا پسند کرتا ہے، ایسی چیز دیکھنے سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی آنکھیں اور کان اتنے ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں کہ ہمیں چھوٹی موٹی برائی اب لگتی ہی نہیں ہے، نارمل چیز لگتی ہے۔ ہمارا مورل اسٹینڈرڈ بہت گر گیا ہے، میرا بھی اور ہم سب کا بھی۔ تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ
چیز ہے، بہت سیریسلی اسے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کم از کم اویئرنیس تو ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے ہی آپ نے سنا اور میں نے سنا اور ہم سب چھوڑ دیا، لیکن کم از کم اویئرنیس تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آنکھوں کو اس لیے بنایا گیا کہ جو قدرت میں چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر ہم اس کو بنانے والے کو یاد کریں۔ اگر کہیں راستہ نہیں مل رہا تو اس آنکھوں سے مدد لے کر راستہ ڈھونڈیں، کوئی بھی راستہ ہو، دنیا کا، آخرت کا۔ اگر کسی انسان کو دیکھیں تو اسے نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کی برائی ان آنکھوں سے نہ ڈھونڈیں۔ ہمارے کانوں کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ کسی کی برائی سنیں، کچھ برائی سنیں، غلط زبانیں سنیں، کچھ بھی اناپ شناپ جو بھی کوئی بک رہا ہے اس کو سنتے جائیں۔ ہمارے کانوں کو اس لیے بنایا گیا کہ اس سے وہ باتیں سنیں جو ہمارے کیریکٹر کو بلڈ کریں، نرش کریں، جو اس کو ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے کردار کو نکھاریں۔ اور جب ان سے چیزیں جاتی ہیں جو ہمارے باڈی کے آؤٹ پٹ ہیں، جو دل میں بڑھتا ہے، جب دل گندا ہوتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، تو وہ لوگ جن کے دل ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ اس گندگی کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان جو کہ آؤٹ پٹ ہے ہمارے دل کا، جس سے سب کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ زبان آئینہ ہے دل کا، اور ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا بھرا ہو۔ ہمارے ہاتھ وہ کام کرنے لگتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہماری زبان وہ بولنے لگتی ہے جو ہم نے سنا اور دیکھا، جو ہم بھر رہے ہیں اندر، اور ہماری خواہشات بھی ویسی ہی بننے لگتی ہیں جو کچھ ہم سنتے ہیں۔ ہماری ریئلٹی وہی کریٹ ہونے لگتی ہے، ہماری آئیڈینٹی وہی بننے لگتی ہے۔ تو یہ اتنا سیریس ٹاپک ہے، اتنی سیریس چیز ہے، اور لوگ وہ جو جانتے ہیں، جن کے دل ایکٹیو ہیں، جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں، جب مجھے اور آپ کو اتنے ڈی سینسٹائز لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ اور یہی بصیرت ہوتی ہے، جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں، جو نیک لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز، اور وہ ایسے لوگوں کو بچتے نہیں ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ وہ اگر ان کو ہم سے ہمدردی ہوتی ہے تو ہمیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کا لیول کیا ہے، اور پھر بنانے والے خدا کی نگاہ میں تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمارا فیوچر اس سے کیا بنے گا اس کی بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا شخص جو خود گندگی میں پھنسا ہوا ہو، وہ دوسروں کو گندگی سے کیا نکالے گا؟ وہ اس دنیا میں کیا پازیٹیو اثر چھوڑ کر جائے گا اپنا، جب وہ خود اتنی ساری گندگیوں میں پھنسا پڑا ہے، جس کی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، جس کا ضمیر اتنا ڈی سینسٹائز اور مردہ ہو گیا ہو، تو وہ پھر کس کام کا رہ جائے گا؟ اور یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو کچھ اچھا ہو کچھ برا ہو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ ایک درندہ بن جاتا ہے، اور پھر حالت اس کی بہت بری ہو جاتی ہے۔